لیکن ہم مسلمانوں کو جہاں پر ہونا چاہیے تھا آج ہم مسلمان وہاں پر نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ کہ ہر انسان فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ چاہے تو اسے یہودی بنائے، چاہے تو اسے عیسائی بنائے، اور چاہے تو اسے مسلمان بنائے۔ تو دنیا کے اندر آنے والی انسانیت، چاہے وہ یہودیوں کے گھر میں آئی ہو، چاہے وہ عیسائیوں کے یہاں آئی ہو، چاہے وہ غیروں کے یہاں آئی ہو، چاہے وہ مسلمان کے یہاں آئی ہو، دنیا کے اندر آنے والا ہر ایک انسان ایمان کے نور کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ لیکن بالغ ہونے سے پہلے پہلے یہ نور اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اور جب بالغ ہو جاتا ہے تو یہ نور اللہ رب العزت واپس لے لیتے۔ اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھ لیا جائے کہ جیسے جیو والوں نے ایک اسکیم نکالی تھی کہ 6 مہینے تک ان لمیٹڈ کال فری، لیکن دھیرے دھیرے جب اس کا وقت آ گیا، 6 مہینے ہو گئے، اس کے بعد ریچارج کروانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جب بالغ ہو جاتا ہے تو ایمان کا نور دل سے نکل جاتا ہے، اور یا تو بچپن سے اس کو ایک راستہ دکھایا جاتا ہے کہ چیزوں اور سامان کے راستے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کروا لینا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، یہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا راستہ ہے، اور اس دنیا کے اندر اللہ کے حکم کے راستے سے اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کروانا یہ مسلمان کا راستہ ہے، جو راستہ ہمارے گھروں سے نکل چکا ہے، بند ہو چکا ہے، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم مسلمانوں کے اندر سے، چاہے آدمی ہوں چاہے مستورات ہوں، تو ہم مسلمانوں کے اندر سے ایمان کے سیکھنے کا رواج اور مزاج نکل چکا ہے۔ تو ایمان کے سیکھنے کا جو رواج ہم مسلمانوں کے اندر سے نکل چکا، تو ایمان کو سیکھے بغیر ہم سب عمل کر رہے ہیں اور عمل پر اپنی زندگی ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ عمل کرنے کے باوجود آج ہمارے کام دنیا میں نہیں بن رہے، اور عمل کرنے کے باوجود ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر پریشان حال ہیں۔ تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے عمل کو اصل سمجھ لیا اور عمل کی جو شرائط تھی اس کو نہ پورا کیا۔ اور انبیاء علیہ السلام، نبی جتنے بھی آتے تھے، اپنے ماننے والوں کو یا اپنی قوم کو سب سے پہلے ایمان سیکھنے کی بنیاد پر اٹھاتے، اس کے بعد عمل سے لینے کا سلسلہ قائم فرماتے، اس کے بعد ان کو عمل دیتے کہ لو عمل لو، اس عمل پر اللہ یہ کرنے والے۔ لیکن بنیاد جو ہوتی تھی انبیاء علیہ السلام کی، وہ ایمان کے سیکھنے پر اٹھاتے تھے۔ اس ایمان کے سیکھنے پر ہم اور آپ کی زندگی آ جاوے، جو ایمان صحابہ اکرام نے سیکھا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان سے، ہر آدمی سے اور ہر عورت سے ایمان صحابہ والا مانگا ہے، ایمان صحابہ والا ہے۔ تو صحابہ والا ایمان ہم مسلمانوں سے چاہا جا رہا ہے، اور صحابہ والا ایمان آئے گا کیسے؟ اس کے لیے اللہ نے نماز دے دی کہ صحابہ والا ایمان آئے گا ہمارے اندر نماز کے راستے سے۔ کہ کیا مطلب ہے ایمان نماز کے راستے سے آنے کا؟ کہ اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت کو، اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو جب ہم بجائے دنیا میں پھیلی ہوئی شکلوں اور سامان سے نہ پورا کروا کے نماز سے پورا کروائیں گے،
تو یقین صحابہ والا آ جائے گا، بھروسہ پھر اللہ پر صحابہ والا ہو جائے گا کہ عمل کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا یہ صحابہ اکرام کا راستہ تھا. عمل کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا یہ صحابہ کا راستہ تھا. صحابہ اکرام چونکہ ایمان کو سیکھا تھا اس لیے وہ عمل کر کے اللہ پر بھروسہ کرتے. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے، کہنے لگے ابو درداء تمہارا مکان جل رہا ہے. تو انہوں نے ان صحابی کو وہیں بیٹھا لیا کہ بیٹھ جاؤ، میرا مکان نہیں جل سکتا. دوسرا ایک آدمی آیا، دیکھ کر کہنے لگا ابو درداء تمہارا مکان جل رہا ہے. تو کہا میرا مکان نہیں جل سکتا، اس کو بھی بیٹھا لیا. تیسرا آیا، کہنے لگا ابو درداء تمہارا مکان جل رہا ہے. تو کہا میرا مکان نہیں جل سکتا. تو 3 کو بیٹھا لیا. چوتھا آیا، کہنے لگا ابو درداء کہ تمہارے بغل کے جتنے مکان تھے جل گئے، لیکن جیسے ہی تمہارے مکان کے پاس آنکھ پہنچی تو آنکھ بجھ گئی. مطلب تمہارا بچ گیا، باقی سب کے جل گئے. تو جو 3 بیٹھے تھے دیکھ کے آئے تھے کہ آپ ان کا مکان جل رہا ہے، وہ کہنے لگے ابو درداء تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے تھے کہ میرا مکان نہیں جل سکتا؟ تو کہنے لگے اس یقین کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سیکھی تھی اور اس دعا سے ہونے کا یقین سیکھا تھا، اس لیے میں وہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے گھر والوں کی، اس کے گھر کے سامان کی خود حفاظت کرتے. تو یہ زبردست صحابہ اکرام کا بھروسہ تھا اللہ کی ذات اور صفات پر. وہ حکم پورا کر کے اللہ پر بھروسہ کرتے تھے. اور آج ہم سب ہر چھوٹی بڑی حاجت اور ضرورت کے آنے پر اللہ کے غیر کی طرف بھاگ جاتے ہیں، اللہ کے غیر سے امید لگاتے ہیں، اللہ کے غیر کی طرف بھاگ جاتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے، اور پھر امید اللہ سے لگاتے ہیں. تو اللہ کو یہ امید پسند نہیں ہے، امید اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو گمان جو ہے وہ نبیوں والا پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے گمان کیسا کرے. یعقوب علیہ السلام ان کے بھائی جب آئے یوسف علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے ابا جان یوسف کو بھیڑیے کھا گئے، اور کرتا دکھایا ان کا کہ خون سے لہو لہان، خون مطلب پورے کرتے پر خون لگا ہوا تھا. کہنے لگے ابا جان یوسف کو بھیڑیے کھا گئے. تو یعقوب علیہ السلام کرتا دیکھ رہے ہیں اور اندر سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری یوسف سے ملاقات ضرور کروائیں گے. دیکھیے ایسا زبردست یقین، ایسا مطلب اللہ پر بھروسہ کہ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ بھیڑیے کھا گئے اور یہ نظر کے خلاف اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ نہیں اللہ ہمارے ملاقات کروائیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں قرآن کریم کے اندر، جس کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یعقوب تم نے ہم پر ایسا بھروسہ کیا، اگر یوسف مر بھی گیا ہوتا تو ہم اس کو زندہ کر کے تمہاری ملاقات کرواتے. کہ اگر یہ ہو بھی گیا ہوتا، یوسف علیہ السلام اس دنیا میں نہ بھی ہوتے، تب بھی ہم زندہ کر کے تمہاری ملاقات کرواتے. کیوں؟ کیونکہ تم نے ظاہر کے خلاف ہم پر بھروسہ کیا.